کشمیر 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 کا ایشو آپ کو پتہ ہے، اور جو ہم کہتے ہیں حکمران جہاد کا اعلان کریں، جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، جہاد کی سرپرستی کریں، یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور یار مولوی خود کیوں نہیں جہاد پہ چلا جاتا؟ یاد رکھیے، یہ جو جہاد کا اعلان کرنا ہوتا ہے نا، اسلامی ریاست اگر ہو تو جہاد کا اعلان ریاست نے کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے ان سے مطالبہ کرنا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں۔ اللہ کی قسم کوئی مولوی، کوئی دینی رہنما، کوئی طالب علم جہاد سے نہیں ڈرتا، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں جو مر گیا اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار نہیں کیا، وہ حالت نفاق میں مر گیا، منافقت کی موت مر گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں؟ لیکن ہم اس بیانیے سے ضرور ڈرتے ہیں کہ اگر جہاد کا اعلان کر دیا ریاست کے آرڈر کے بغیر تو لاپتہ افراد میں نام نہ آ جائے۔ لاپتہ افراد کے ساتھ جو پاکستان میں معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی اب کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، حق کی ریاست کا ہے، اعلان جہاد کرے، ہمارا کام ہے ان کو موٹیویٹ کرنا۔ ہاں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اگر مسلم ریاست کا حکمران اسلامی ذمہ داریوں سے بالکل بے بہرا ہو جائے، پھر علماء کی جماعت، تمام مسالک کی صالح فکر کے علماء اس بات کے اوپر اجتہاد کر سکتے ہیں کہ اب حکمران جہاد جاری نہیں کر رہا، ہمیں جہاد جاری کر دینا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر سے بھی ملتی ہیں، روایات کے اندر سے بھی ملتی ہیں، اور عصر حاضر میں شاہ اسماعیل شہید، امام شامل اور اس طرح کے مختار لیبیا کے اندر ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ان سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کا جتنا مرضی سافٹ امیج قائم کرنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کے سامنے اللہ کی قسم نہیں قائم ہو سکتا۔ جب تک آپ خود یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی ہونا ہوتا، ایمل کانسی سپرد کیا، امیج بہتر ہوا، ریمنڈ ڈیوس سپرد کیا، امیج بہتر ہوا، کرنل جوزف سپرد کیا، امیج بہتر ہوا، کارگل کی جنگ میں 2 طیارے پاکستان میں آئے، ایک پائلٹ پکڑا گیا، واپس کیا، امیج بہتر ہوا، اپنی ہی بیٹی کو اٹھا کر عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے کر دیا، امیج بہتر ہو جائے گا، ہو گیا۔ اپنی ہی ریاست کے اندر دیکھیے اللہ کی قسم ظلم کی اس سے بڑی داستان کیا ہوگی۔ سوارتی آداب کو پاؤں کے نیچے روند کر ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کر دیا، امیج بہتر ہوا؟ نہیں۔ لشکر طیبہ پہ پابندی، امیج بہتر ہوگا۔ جماعت الدعوہ پہ پابندی، امیج بہتر ہوگا۔ جیش محمد پہ پابندی، امیج بہتر ہوگا۔ حافظ سعید گرفتار، امیج بہتر ہوگا۔ خادم رضوی گرفتار، امیج بہتر ہوگا۔ مسعود اظہر گرفتار۔ اللہ کی قسم اس طرح امیج بہتر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی لوگ سن لیں، عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں، امت کی باتیں کرتے ہیں، جب کسی حکمران کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے نا تب اس کو امت یاد آ جاتی ہے۔ کیا کردار ہے پاکستان کا؟ بتائیے، کیا ہم نے فلسطین آزاد کروا لی ہے؟ کیا ہم نے برما کی مدد کر دی؟ کیا ہم افغانستان، لیبیا، شام کے اندر عالمی استعمار کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے؟ کیا تھے ہم؟ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، ترکی کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، مصر کیا کر رہا ہے۔ ان 4 ممالک کے بارے میں لوگ آپس میں سوشل میڈیا پہ ہر وقت ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائیو، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود اگر کچھ نہیں کیا، 70 برس تو ہمیں ہو گیا سنتے ہوئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پتہ نہیں کون سی اینٹ آنی ہے، کون سا پتھر آنا ہے۔ یہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، 80,000 کشمیری مر گئے پھر بھی ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بیوائیں ہیں پھر بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ کیسے ساتھ کھڑے ہو؟ او غیرت بیدار کرو۔ اللہ کی قسم جتنی ضرورت آج جہاد کی ہے، لیکن اعلان ریاست نے کرنا ہے، اعلان حکمرانوں نے کرنا ہے۔ اگر حکمران کلی طور کے اوپر اسلام سے دستبردار ہو جائیں، ہاں پھر علماء کا کام ہے، پھر علماء کا کام ہے کہ آپس میں بیٹھیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ لیکن یہ کہنا ایک بندہ اٹھے مولوی اور کہ میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، یہ اسلامی ریاست کے قوانین کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو البصیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے اندر آئے، کہا میں
ان کے ساتھ لڑوں گا. نبی کریم نے کہا ٹھیک ہے تو لڑنا چاہتا ہے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا, اس پہاڑ پہ چلا جا. ان کے جو اشارہ تھا نا, اشارہ دینا مقصود تھا. اگر تو یہ انڈیپینڈنٹ ذاتی سوچ اپنانا چاہتا ہے تو تیرے لیے راستہ اور ہے. تو میرے بھائیوں, یہ امت کا دوسروں کے ممالک کے اوپر سعودیہ کیا کر رہا ہے, ایران کیا کر رہا ہے, اور پاکستان کیا کر رہا ہے. ہم تو ساتھ ہیں. پاکستان نے جو امت کے لیے کردار ادا کیا وہی امت آج پاکستان کے لیے کرے گی. اور میرے بھائیوں, ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو افغانستان میں طالبان نے ادا کیا ہے. کسی امت کا رونا رویا, کسی پاکستان کو پکارا. شام, سعودیہ, عراق کو تنے تنہا دنیا کی ساری استعماری قوتوں کے سامنے مجاہدین ڈٹ گئے. اللہ کی قسم آج عزت سے مذاکرات کر رہے ہیں, عزت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ان کے لیے ٹیبلیں بچھائی جاتی ہیں, ان کے سامنے عجیب و غریب موسیقی کے پروگرام بھی چلائے جا رہے ہیں. لیکن قربان جائیں ان کے اوپر, جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اسی وقت نشست چھوڑتے ہیں, نماز کو ادھر ہی قائم کر لیتے ہیں. وہ لاکھوں روپیہ لگا کے پروگرام ارینج کرتے ہیں, وہ جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے ادھر ہی اذان دیتے ہیں, ادھر ہی نماز کو قائم کرتے ہیں. مسلمانوں کی ایک ہیبت بیٹھ گئی ہے. طالبان نے اپنے کردار کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ لوگوں کی طرف دیکھتا رہے. آج ایک عجیب و غریب بیان بھی نظر سے گزرا ہے. نیپال سارک کا عارضی طور پہ سربراہ ہے, اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, بات اگر نیپال تک پہنچ گئی ہے میرے بھائیوں تو پھر ویسی شکست مان لو. نیپال کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک اور محب وطن, محب اسلام. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, پہلے بھی کہا تھا, صرف ریاست کے حکمران غور و خوض کریں, اعلانیہ جہاد نہیں کرنا چاہتے. جو حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں, چند دن کے اندر اندر پاکستان کے غیور مسلمان اس مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے جبڑے سے نہ باہر نکال لائے. ہمیں جو سزا دینی ہوگی دے دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة